بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑی تبدیلیاں پہلے دن ہی ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس سے مجھے کم از کم ذاتی طور پہ بہت حیرانی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جن 3 لوگوں کی تقرری اپنے پہلے دن کی ہے، ان میں سے ایک شخصیت کو دیکھ کے کم از کم میں ذاتی طور پہ بہت حیران ہوں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، بلکہ ثبوت دکھاتا ہوں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ قاضی نے جو لائن لینی ہے اور اس شخصیت کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ کوئی باتیں آپس میں جڑ نہیں رہی، حالات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین، ابھی خبر آ رہی ہے کہ شیخ رشید کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ اس دن ہوا ہے جس دن قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیا سٹانس ہے، ایجنسیز کی بیجا مداخلت کے حوالے سے کیا سٹانس ہے۔ تو کیا یہ ان کو میسج دیا گیا ہے یا یہ قوم کو میسج دیا گیا ہے کہ جو مرضی آ جائے، کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں ہم سے؟ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے کہ شیخ رشید کو بھی آج اغوا کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ آپ بھی پریس کانفرنس کر دیں اور بالکل عمران خان کا اتحادی ہونے سے انکار کر دیں۔ حالانکہ شیخ رشید کی اپنی جماعت ہے، وہ کوئی تحریک انصاف کے تو ہے نہیں کہ وہ پریس کانفرنس کریں پھر کہیں جی میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ ان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ تمام کیسز میں شیخ رشید کی ضمانت ہے، کوئی ایک کیس بھی ان پہ ایسا نہیں ہے، کم از کم کوئی خفیہ اگر نہ ہو، جو سامنے کیسز ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ان کو ضمانت درکار ہو، سب میں ان کی ضمانت ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر کس لیے اغوا کیا گیا ہے؟ میسج بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اگلے پلان کا حصہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح عمران خان کی ضمانت کا کیس بھی لگا ہوا ہے۔ لگا ہوا کس کے پاس ہے؟ عامر فاروق صاحب کے پاس۔ اور جیسے میں بار بار دہراتا ہوں کہ بنجر زمین سے غلہ نکل سکتا ہے، بنجر زمین آپ کو پھل دے سکتی ہے، لیکن عامر فاروق کی عدالت سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا۔ سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ میری یہ ہاتھ جوڑ کے یہ منت ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ عامر فاروق صاحب کو ان کی خدمات کے عوض سپریم کورٹ کا جج بنا دیں۔ خدا را قوم آپ کی احسان مند رہے گی، آپ اور کچھ بھی نہ کریں اس 1 سال میں، تو عامر فاروق صاحب کو اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لے جائیں، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ورنہ جس طرح کی صورتحال ہے، یہ قوم انصاف کو ترس جائے گی، اور ابھی تک ترس رہی ہے۔ اور جو تباہی آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جب شہباز گل کو اغوا کر کے مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، تو یہ وہ پہلا معاملہ تھا، ان کے آنے کا پہلا ہفتہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ نہ کسی نچلی عدالت نے رعایت دی اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی رعایت ملی۔ کتنا ٹائم لگا، اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو بھوکا رکھا گیا، جبڑا توڑ دیا گیا، ننگا کر کے مارا گیا، کرنٹ لگایا گیا، لیکن یہ جناب بیٹھے رہے اپنی عدالت میں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ چلے جائیں اور اپنی مدت پوری کر کے 2031 میں یا جب بھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، یہ ریٹائر ہو جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ بنایا ہے، وہ ان خاتون کو بنایا ہے۔ ان کا نام ہے جزیلہ اسلم۔ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے عہدے پر آج سے کام کرنا شروع کر چکی ہیں۔ ایک جج بیٹھا ہوگا رجسٹرار کی جگہ، تو جس طرح رجسٹرار کا کام ہوتا ہے کہ درخواست وصول کرنا، دیکھنا اس میں کوئی اعتراضی بات تو نہیں ہے، کوئی ہے تو اس کو کئی دفعہ واپس بھیج دیا جاتا ہے، اعتراض دور کرنے کا کہا جاتا ہے، کئی دفعہ بالکل ہی واپس کر دی جاتی ہے درخواست۔ تو اگر ایک بیوروکریٹ کی جگہ جج بیٹھا ہوگا تو وہ شاید بہتر فیصلہ کر سکے گا، لیکن پاکستان میں فیصلے عہدوں پہ بیٹھے لوگ نہیں کرتے، بلکہ ان کا ریزالو کرتا ہے۔ اگر آپ ٹاؤٹ ہیں، اگر آپ فرنٹ مین ہیں، تو پھر آپ وہی کریں گے جو آپ کو طاقتور حلقے کہیں گے، لیکن اگر آپ سٹینڈ لینا جانتے ہیں، اگر آپ میں تپڑ ہے، تو پھر آپ کر سکیں گے وہ فیصلے جو آئین اور قانون کے حوالے سے درست ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا سیکٹری محمد مشتاق احمد صاحب کو لگایا ہے۔ قانون کی دنیا میں ان کی بڑی عزت ہے، لیکن میں آپ کو ان کا ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو ان کی سوچ سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا خلاصہ یہ ہے کہ بل کی پارلیمان سے منظوری کے 10 دن گزرنے کے بعد بھی جب تک صدر اس پر دستخط نہ کریں، اسے قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور صدر بعد میں بھی ایسے بل واپس کر سکتے ہیں، اور اسمبلی کی تعلیل کی دونوں صورتوں میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار صدر ہی کے پاس ہے۔ یعنی ان کا یہ سٹانس زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ 30 اگست کی ٹویٹ ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے یہ دکھائی ہے کہ یہ اپروپریٹ ہے۔
قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اپنا سیکرٹری بنایا ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سیکرٹری بنے ہیں. ان کا سٹانس یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے قانون بنے ہیں بغیر صدر کے دستخط کے، وہ ایکچولی درست نہیں ہے. جب تک صدر دستخط نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا، وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے. تو مجھے تو یہ بہت پازیٹیو بات لگتی ہے. میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اتنا سچ بولنے والا اور حق اور سچ کے ساتھ اب تک جو نظر آ رہا ہے بظاہر کھڑا ہونے والا بندہ کیسے چوز کر لیا ہے. کیا قاضی فائز عیسیٰ سب کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ سکیں گے؟ کیا جو بدلے کی آگ ان کے اندر جل رہی ہے وہ اس سے اوپر اٹھ سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ان کی حلف برداری کی تقریب میں تمام طاقتور لوگ موجود تھے، ون ٹو آل، پوری ٹیم موجود تھی. ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے کیس میں ہوں گے، ان کو اعتماد دیں گے. ان کو ہو سکتا ہے یہ کہیں جی کہ آپ کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ پچھلے لوگوں نے کیے تھے، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور جو ان کے ساتھ چلتا ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کے خلاف چلا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ جو 10 سال سے ایک نعرے کے اوپر کھڑے تھے کہ آئین مقدم ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو انہوں نے صبح کیس کی سماعت رکھی ہے اور فل کورٹ انہوں نے بلائی ہے، وہ لائیو دکھانے کی تیاریاں ہیں. میں ایک اور یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، یہ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے. عمران خان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بظاہر یہ بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. لیکن کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کیسز لائیو دکھانے چاہیے، وہ عمران خان کے تمام کیسز کی لائیو براڈ کاسٹ کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ ان کے اختیار میں ہے. اگر عمران خان سے آپ کو نفرت بھی ہے نا، تو آپ تو چاہیں گے کہ عمران خان ایکسپوز ہو جائے. تو پوری قوم کو دیکھنے دیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کس طرح بے نقاب ہو رہا ہے، کس طرح اس پہ بڑے خطرناک کیسز ہیں، بڑے خطرناک الزامات ہیں. یہ قوم کو لائیو دیکھنے دیں. یہ قوم کا حق ہے کہ وہ دیکھے. یہ جو بند کمروں میں عدالتیں بند کر کے صحافیوں کو باہر نکال کے کیسز چلائے جا رہے ہیں نا، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک بار قوم کو بھی دیکھنے دیں کہ اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. چلیں جی، فیصلہ پھر بھی خلاف دے دیں، قوم کیا کر سکتی، کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے. یہاں پہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کا عام عوام کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، اپنی انہیں روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے. اس وقت تو 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. جو عمران خان کے دور میں 6 سے 8 کروڑ تھے، وہ شاید اب 10 سے 12 کروڑ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اور اس قدر بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب آدھی ہماری آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. یہ تباہ کن صورتحال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ سازوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کسی کی ایکسٹینشن ہے، کسی کی نوکری ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن ذاتی مفادات ہیں سب کے، جس پہ پاکستان کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے. حالات اگر یہ رہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل حالات آگے مزید بننے جا رہے ہیں. مزید مہنگائی، مزید لاقانونیت، مزید بے روزگاری، مزید تباہی. دوسری طرف مودی کو ایک جنگ چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ لوگوں کو ایک ہلکی پھلکی جنگ چاہیے تاکہ یہاں بھی بیانیہ بنایا جا سکے، اور وہاں مودی کو بھی ایک بیانیے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور دوبارہ کسی جنگ کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں ابھی ترقی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس ملک میں پہلے آئین اور قانون کو بحال کرنا ہے، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. چرچل کا وہ فیمس جملہ یاد رکھیں کہ جب ہٹلر بمباری کر رہا تھا تو سوال پوچھا گیا کہ کیا بنے گا، تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اگر انصاف کر رہی ہیں تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں کر رہی. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.